جو چاہیے وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اور مینیجر، یار میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، اور یہ کپڑے دیکھو، یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہیں۔ وہ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے کومل یار، تم بس بہت زیادہ سوچ رہی ہو اور کچھ بھی نہیں۔ پلیز ٹینشن مت لو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہوگا، اس کی دوست فاریہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فاریہ کے کہنے پر ہی وہ اتنے بڑے ہوٹل میں ویٹرس کی نوکری کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بابا کو کینسر تھا، ابھی پہلے ہی سٹیج تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کا علاج کروا دے، مگر اس کے لیے اسے اچھے خاصے پیسے چاہیے تھے۔ ہوٹل والے اس کو کافی اچھی سیلری پے کر رہے تھے۔ جب وہ انٹرویو دے کر باہر آئی تو فاریہ اس کو تنگ کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ مینیجر صاحب نوکری کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنا دل بھی دے بیٹھے ہیں۔ اتنے غصے سے فاریہ کے کندھے پر ایک تھپڑ مارا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ یار اگر ایسا ہو جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ دیکھو کس قدر خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان ہے، اگر وہ مجھے پرپوز کرے تو میں پہلے ہی فرصت میں ہاں کر کے اس نوکری کو لات مار کے اس سے شادی کر لوں۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو جیسا نظر آتا ہو اندر سے ویسا ہی ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو میری ذات میں کوئی خاص انٹرسٹ ہے۔ وہ باقی سب لڑکیوں سے بھی اسی طرح سے ہی برتاؤ کر رہے تھے، اس میں جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی، مگر فاریہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے مینیجر صاحب کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت کی چمک دیکھی ہے۔ اسی نوک جھونک میں وہ دونوں گھر واپس آ چکی تھیں۔ کومل نے اپنے بابا کو بتایا تھا کہ وہ ایک کال سینٹر میں جاب کرے گی۔ اس کے بابا نے بہت واویلا مچایا، مگر آخر کار اس نے اپنی قسم دے کر اپنے بابا کو منا لیا تھا اور ایموشنل بلیک میل کیا تھا کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر آپ کو بھروسہ ہوتا تو آپ کبھی بھی مجھے انکار نہ کرتے۔ اس نے اپنے بابا جان کو منا لیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جس دن اس کے بابا کو حقیقت پتہ چل گئی، اس دن نہ صرف اس کے بابا کا اعتبار ٹوٹ جائے گا، بلکہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جب یہی باتیں اس نے فاریہ سے کہیں تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، یہ باتیں بعد میں سوچنے والی ہیں، فی الحال تم ان چیزوں کو نظر انداز کر دو اور اپنی جاب کی طرف توجہ دو۔ یار قسم سے اتنے امیر لوگ اور خوبصورت لوگ وہاں پر آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ لڑکے اتنے پیارے ہوتے ہیں اور لڑکیاں اتنی بری، مجھے تو بیچارے لڑکوں کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ کومل یہ سن کر دھیمے سے ہنس دیتی تھی۔ آج اس کا جاب کا پہلا دن تھا اور آج اس ہوٹل میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی جہاں پر شہر کے سب سے بڑے اور مشہور بزنس مین آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسٹر سلطان خان تھا، حد سے زیادہ مغرور، اپنی منمانی کرنے والا، خود پسند۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے نزدیک اس کی اپنی شخصیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ کومل ابھی ڈریسنگ روم میں فاریہ کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور گھوم گھوم کر اپنا لباس دیکھ رہی تھی، جو واقعی کچھ زیادہ ہی تنگ تھا اور اس کے وجود کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یار تم تو ویسے بھی جاب کر رہی ہو اور چہرے پر ماسک پہن رہی ہو، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کوفت سے جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگی۔ کومل نے برا سا منہ بنایا، لیکن جو جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں ان کا کیا کروں؟ ان کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دو۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ کسی کے پاس بھی اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر آئی ہوئی خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر تمہیں دیکھیں گے۔ اور پلیز اب دوبارہ سے ایک ہی بات کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو، میں پہلے ہی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ دراصل کل رات اس کی کزن کی مہندی تھی، وہ پوری رات سو نہیں پائی تھی اور صبح بارات کے بعد شام کے وقت دوبارہ سے جاب پر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے نہ پوری ہونے کی وجہ سے لال تھیں، جبکہ اس کے جسم میں بھی بالکل سکت نہیں تھی۔ اوپر سے کومل کی باتیں بھی اسے پریشان کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا، اس نے معصومیت سے کہا اور دوبارہ سے اپنا حجاب سیٹ کرنے لگی۔ یار اگر تم ماسک نہ پہنو تو فاریہ کے کہنے پر اس نے اسے گھوٹ کر دیکھا۔ فاریہ نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور اس کے ساتھ ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ڈرامے باز کہیں گی، وہ کھل کر مسکراتی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو چکی تھی۔ مینیجر صاحب ویٹریس کو اچھی طرح سے نصیحت کی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے کسی بھی مہمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اگر وہ کچھ بھی بولیں تو آپ خاموشی سے سن لیں۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہلکی پھلکی ڈرنک کا دور چلنے والا ہے تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔
وہ یہ بات کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ تو ایک بہت بڑا ہوٹل ہے اور یہاں پر تو ایلیٹ کلاس آتی ہیں جن کے لیے ساری چیزیں بہت ہی معمولی ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کہیں یہ نوکری کر کے میں اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی تو نہیں کرتی؟ وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور اپنے چہرے کو تھپک رہی تھی۔ یار کومل، کہاں پہ رہ گئی ہو؟ تمہاری ضرورت ہے، باہر جلدی سے آؤ اور سب میں ڈرنک ڈسٹریبیوٹ کرو۔ دوست کی آواز سن کر وہ باہر آ گئی اور ٹرے اٹھا کر سب میں ڈرنک ڈسٹریبیوٹ کرنے لگی۔ وہ ایک ٹیبل کے قریب سے گزری تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شہریار آفندی کھڑا تھا، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس لیے اور آنکھوں میں ہوس۔ وہ گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کومل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ وہاں سے کھسکی۔ وہ شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی معصوم سی لڑکی تھی۔ آج تک اس نے کسی بھی نامحرم سے بات نہیں کی تھی، ہاتھ لگانا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ اسی وقت کی ہوٹل کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ وہاں پر موجود لڑکیوں میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی وہ بے شرم اور اوپن مائنڈڈ لڑکیاں اب باہر کی طرف لپک رہی تھیں تاکہ آنے والی اس شخصیت کا استقبال کر سکے۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی۔ شہریار آفندی کے چہرے پر بیزاریت کے تاثرات نمودار ہو گئے ہوں، یوں جیسے اسے اس سب سے بالکل بھی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس کی نگاہیں دوبارہ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کرنے لگی تھیں جس کی آنکھوں پر وہ بری طرح سے فدا ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور پھر اس کی ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹک کر واپس آ گئی تھیں۔ وہ لڑکی کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ لگتا ہے ڈر گئی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنی ڈرنک کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سلطان خان وہاں پر پہنچ آیا تھا۔ اپنے مخصوص انداز میں مغرور چال چلتا ہوا وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے سینے، مضبوط جسامت، وہ جنگی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی اونچی مغرور ناک اور تیکھے نئے نقش اس کو بے حد منفرد اور خوبصورت بناتے تھے۔ بلا شبہ وہ مرد حسن کا مجسمہ تھا۔ یہی توبہ کی جاتی کہ بزنس کلاس کی ساری لڑکیاں ہی اس پر مرتی تھیں، اور کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس شخص کے ہم قدم ہو کر چلے۔ سلطان خان اس بار اس پارٹی پر بالکل اکیلا آیا تھا۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے دعوت دی کہ وہ ایز اے کپل اس کو جوائن کر سکتی ہیں، مگر سلطان نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے منع کر دیا۔ وہ اپنی مخصوص ٹیبل پر چلا آیا جہاں پر شہریار آفندی موجود تھا۔ سلطان کو دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے مسکرایا اور اٹھ کر اس کے گلے ملتے ہوئے کہنے لگا، یار، ہر بار کی طرح اس بار پھر تم نے بہت انتظار کروایا ہے۔ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، سلطان نے اعتزازیہ انداز میں کہا، ویسے مجھے یقین تو نہیں ہے لیکن تم کہہ رہے ہو تو چلو مان ہی لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے بیزاریت تھی کیونکہ وہ شہریار آفندی کی نفرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ تھوڑی دیر شہریار آفندی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اب ان سے بزنس کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس دوران ہر 5 منٹ کے بعد کوئی لڑکی آتی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بہت ہی خوبصورتی سے منع کر دیتا اور دوبارہ سے اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ یار، انسان کی قسمت ہونی چاہیے، بالکل سلطان کے جیسی۔ دیکھو تو کیسے لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ سلطان نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر اسے اس چیز سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی ایج تقریباً 28 سال ہو چکی تھی، مگر اس دوران اسے کبھی بھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ کبھی بھی کوئی لڑکی اسے اپنے دل کے قریب نہیں لگی تھی۔ کومل، جو کہ شہریار آفندی کی حرکت کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ خائف ہو گئی تھی، اب اس نے فاریہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ ذلیل انسان دوبارہ سے مجھے تنگ کرے گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ باہر کتنا رش ہے اور تمہاری ضرورت بھی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مینیجر نے اتنے سب لوگوں میں تمہارا انتخاب کیا ہے، اور آج کی رات ویسے بھی سب کو ایک موٹی رقم ملے گی جسے تم اپنے بابا کی دوائیاں لے لینا۔ اس نے دوبارہ سے کومل کو پیسوں کا لالچ دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر اس کے بابا کی صحت تھی، جس کے لیے وہ بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوبارہ سے باہر گئی۔ شہریار آفندی کی نگاہیں دوبارہ سے اس کے اوپر اٹھی تھی۔ وہ بری طرح سے خائف ہو گئے۔
بکھلا کر پلٹی تو کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ جوس کا گلاس سلطان خان کی شرٹ پر گر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پورے حال میں خاموشی جاگ گئی تھی، یوں جیسے سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ شخص خونخوار نظروں سے کومل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی بیش بہا قیمتی شرٹ بری طرح سے تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس ویٹریس نے جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ لوگ اکثر ہی اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ وہ پہلے ہی شہریار آفندی کی وجہ سے بہت غصے میں تھا، خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور کومل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے سے ماسک بھی ہٹ گیا تھا۔ تم ایک معمولی سی ویٹریس ہو، تمہاری اوقات ہے میرے سامنے آنے کی؟ میری شرٹ خراب کر دی؟ تم جانتی بھی ہو یہ شرٹ تمہاری پوری زندگی کی تنخواہ سے زیادہ مہنگی ہے۔ تم جیسے لوگ پیدا ہی دوسروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے ہوتے ہو، تمہیں نکال دینا چاہیے یہاں سے۔ تم جیسے لوگ صرف گندگی پھیلاتے ہیں۔ آئندہ اگر تم نے میرے آس پاس آنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا۔ وہ جو بولنے پر آیا تھا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ کومل ایک طرف چہرہ جھکائے بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسی وقت ہی شہریار آفندی اٹھا۔ اس وقت کومل نے بھی اپنا چہرہ اٹھا کر شکایتی انداز میں سلطان خان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے قرب اور معصومیت کے تاثرات۔ سلطان خان کو دل اپنے سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ قدرت کا حسین ترین نمونہ تھی۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے خود پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ جذبات میں آ کر اس نے کیا کر دیا تھا۔ کومل میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے کچھ بول سکتی۔ اس قدر عزت افزائی پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ شہریار آفندی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا تھا، مگر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ تو اس لڑکی کو استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کیا؟ اس لڑکی کی معصومیت سے وہ بھی غائل ہو گیا تھا۔ اسے صرف اور صرف اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کر ڈالے۔ کومل نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آئی۔ وہ کیسے وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ پارکنگ ایریا میں آ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے کالج کی ٹاپر تھی۔ اس کو ہمیشہ ہی اس کے کولیگز اور ٹیچرز نے عزت دی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کو مارنا تو بہت ہی دور کی بات، اور اس ظالم انسان نے پوری دنیا کے سامنے اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی کے وہاں سے جانے کے بعد دوبارہ سے محفل شروع ہو چکی تھی۔ لوگ ایک بار پھر سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا، لیکن سلطان خان کا دل اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس میں ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ شہریار آفندی اس کے پیچھے ہی بھاگتا ہوا باہر گیا۔ اس کو پارکنگ ایریا میں بیٹھے روتا ہوا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھے کچھ مت کہو، پلیز مجھے جانے دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے پاس میری عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی اور اس کے سامنے گر گرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اکیلی ہے۔ یہ ظالم انسان اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تم پلیز تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ، لو یہ پانی پی لو اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے ساتھ ہی پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا اس ہوٹل میں کام کرنے کا؟ تم مجھے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو۔ کومل نے شکایتی انداز سے اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، یار آئی ایم ریئلی سوری، میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر معصوم اور اس قدر پیاری، اس کے باقی کے الفاظ منہ ہی میں رہ گئے تھے۔ فی الحال وہ اس لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر کے کوئی بڑا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی زبان پر قابو پاتے ہوئے بولا، اندر جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تم پلیز اس بات کو دل پر نہ لو اور نظر انداز کر دو۔ وہ انسان ہے ہی ایک نمبر کا گھٹیا، مجھے بھی اس سے شدید نفرت ہے۔ جس طرح سے اس نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اسی طرح سے اس نے ایک بار مجھے بھی ذلیل کیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں غصے سے انگارے لپکنے لگے تھے۔ کومل کو فی الحال اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اپنے غم پر بحال ہو رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ رات کے 1 بج رہے ہیں، اس دوران تمہیں کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، اور اگر کوئی ٹیکسی والا مل بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچائے گا۔ دیکھیں مسٹر، اس پانی کی گلاس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ پر مکمل طور پر اپنا حکم چلانا شروع کر دیں گے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اگر اسی انداز میں اندر کھڑے اس ذلیل انسان سے بات کر لیتی تو شاید ابھی تمہیں اتنا رونا نہ پڑتا۔ اگر اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پلٹ کر اس کے چہرے پر زور سے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے کہ تم جیسے لوگ پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں نوکری دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے صرف FSC کی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ کومل نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ میں 18 سال کی ہوں۔ شہریار افندی کے وجود کو ایک جھٹکا لگا، اس کو اب سچ میں اس لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے اس لڑکی کو یہاں تک پہنچا دیا تھا، ورنہ اس جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکیاں تو گھر کی 4 دیواری کے اندر اچھی لگتی ہیں۔ چلو میرے ساتھ، آپ کسی بھی قسم کی ضد نہ کرنا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے 2 ٹوک کو ٹھوس انداز میں کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلدی سے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، شہریار نے اس کو دھمکی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ راستے میں اس نے شہریار کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جبکہ بابا بھی بہت پہلے بیمار ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں جب وہ اپنی سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ ہو گئے تو وہ باپ بیٹے پینشن پر گزارا کرنے لگے۔ اب اس کے بابا کی پینشن کے پیسے بھی ان کے علاج پر جاتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اپنے بابا کا مکمل علاج کروانا چاہتی تھی۔ شہریار آفندی اس کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اندر سے اسے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا، کیونکہ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ کومل کی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ لڑکی کچھ دیر پہلے تک اس کو اپنے کمرے میں چاہیے تھی، لیکن اب اس لڑکی سے اس کو دلی محبت ہو گئی تھی اور دلی انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے بابا گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ بستر پر پڑے ہوئے اس شخص کو دیکھا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اگلے دنوں میں اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر اس سے پہلے ہی اکرام صاحب اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے کومل کے چہرے کی طرف دیکھا، نقوش بالکل ویسے ہی تھے۔ کیا یہ تمہارا باپ ہے؟ اس کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی، جبکہ کومل ان کے سرہانے بیٹھی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کیا یہ تمہارے بابا ہیں؟ اس نے اونچی آواز میں چلایا، مگر وہ اس کی باتوں سے مکمل طور پر انجان بابا کے لیے رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے کہاں تلاش نہیں کیا تھا، اس ملک کے کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا، اور وہ یہاں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تایا جان، آپ کی گڑیا مجھے مل گئی ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس رات وہ کومل کے ساتھ اس کے گھر پر ہی تھا۔ سب عورتیں اسے دیکھ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھیں اور کومل کے کردار پر بھی وار کر رہی تھیں، مگر اس وقت کومل کو کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اگلے دن بابا کے جنازے کے بعد شہریار نے اسے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، تمہارا میرے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا راز ہے جس سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ جس انسان کے لیے تم رو رہی ہو، یہ تمہارا باپ یا تمہارا محسن نہیں، بلکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے تمہیں تمہارے سگے ماں باپ سے الگ کر دیا تھا۔ یہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا۔ کومل نے بے ساختہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، مگر شہریار کو تو جیسے اس نازک سے ہاتھ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف میرے وجود کا استعمال کرنا چاہتے ہو، اسی وجہ سے ہی تم اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہو، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر شہریار صاحب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں تمہیں فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا،
سب کو جانے کے لیے تمہارا میرے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اب وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ارے ارے دیکھو تو، وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ایک عورت کے کہنے پر شہریار نے اس کو اس قدر خونخوار انداز میں دیکھا تھا کہ وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی اور وہاں سے کھسک گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ذلیل انسان، وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ تمہارا ہر حکم اس آنکھوں پر، میں تمہاری خیر خواہش پوری کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم میرا منہ نوچ ڈالنا، یہاں تک کہ میں بھی اپنے آپ کو نہ پہچان سکوں، لیکن مہربانی کرو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، اب اتنا بڑا تماشا نہ لگاؤ، کیونکہ بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنا تم اس کو بڑھا رہی ہو۔ اس نے یہ کہہ کر کومل کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے بلکہ اپنی سیفٹی کے لیے کر رہا ہوں، تم جیسی جنگلی بلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، راستے میں اگر مجھے مارنا شروع کر دو تو کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور میں اس عمر میں اس فانی دنیا سے نہیں جانا چاہتا ہوں، میرے بہت سے ارمان ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اب اس نے کومل کو سیٹ سے نیچے پھینک دیا تھا۔ وہ سیٹ میں بری طرح سے پھنس گئی تھی اور اونچی اونچی آواز میں اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ اپنی حویلی میں گاڑی روکنے کے بعد اس نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا اور اسے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے کہ کومل اس پر چپٹتی، اس میں پھٹی کا مظاہرہ کیا اور کومل کو ایک بار پھر سے پکڑ لیا۔ بہت ہی آہستگی سے کومل کے دونوں ہاتھ کھولے تھے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے حویلی کے اندر لے کر جا رہا تھا۔ میں تمہیں ایسی جگہ پر پہنچا دوں گی جہاں سے تمہاری واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہوا کر لینا، لیکن 2 منٹ کے لیے چپ کر جاؤ۔ دادی جان چور کی آواز سن کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھا کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شہریار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ارے دادی جان، آئیے، دیکھیے آپ کے لیے کتنا بڑا تحفہ لایا ہوں، میں اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی دادی جان نے سوالیہ انداز سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارے اس بات کا، اور یہ کون ہے؟ دادی جان اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ شہریار، میں تم سے آخری بار پوچھ رہی ہوں، اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سب کو میں ہی ملا ہوا ہوں، جس کا دل کرتا ہے مجھے دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے۔ شہریار نے برا سا منہ بنایا اور پھر خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دادی جان، کیا اس کی شکل آپ کو مریم تائی جیسی نہیں لگتی؟ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی اور غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی گئی اور اس لڑکی کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کومل بہت زیادہ حیران تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سوالیہ انداز میں شہریار کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اکرام مجھے مل گیا تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا پایا۔ وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا، اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ تایا جان کہاں پر ہیں؟ ان کو بلائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اونچی آواز میں سکندر صاحب کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب وہ نیچے آئے اور انہوں نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تو بے ساختہ سیڑھیوں کی گرل پکڑ لی، کیونکہ اس وقت باقی انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی بالکل ان کی بیوی کا عکس تھی، بہو اپنی ماں جیسی تھی، جو آج سے 17 سال پہلے غائب ہو گئی تھی، اور اس کو غائب کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سب سے خاص ملازم اکرام تھا۔ وہ اکرام پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور اپنے ہر راز میں اس کو شریک کرتے تھے، لیکن اکرام نے بعد میں ان کو دھوکہ دیا اور پھر ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی بیٹی کو بھی ان سے چھین لیا۔ وہ کافی عرصے تک اس کو تلاش کرتے رہے تھے مگر وہ کہیں بھی نہ ملا تھا۔ نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ تھوڑے دن گزرے تو انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اکرام صاحب نے انہیں اپنی اصلیت بھی غلط بتا رکھی تھی، جو وہ بنتا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ اکرام کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اور اس کی بیوی نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا اور اس کی بیٹیوں جیسی ہی پرورش کی تھی۔ مگر آخری موقع پر جب وہ اپنی بیٹی کو سچ بتانا چاہتا تھا تو قسمت نے ایک اور پلٹا کھایا اور حقیقت خود بخود ہی ان کی بیٹی کے سامنے آ گئی۔ اس اجنبی لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوئے تھے بلکہ دل میں کھل کر مسکرا دیے تھے۔ شہریار بالکل اپنے باپ جیسا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اکرام صاحب نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے پیچھے چھوٹی سی لڑکی کی حفاظت کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ کومل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حقیقت جاننے کے بعد اسے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔
شہریار اس کے ساتھ ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور لاپرواہی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب بس بہت ہو گیا ہے میری ماں، اب تو یقین کر لو یہ حقیقت ہی ہے۔ کومل نے اسے غصے سے گھورا تو وہ معصومیت سے اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ دیکھ رہی ہیں تائی جان کیسے مجھے گھور رہی ہے یہ لڑکی، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ مریم بیگم نے فوراً سے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ واہ، اب تو میری اس گھر میں میری کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اب تو ہمیشہ آپ کو یہ لڑکی ہی نظر آئے گی۔ اپنی حقیقی ماں کی آغوش حاصل کر کے کومل کو دلی سکون مل رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے دل میں اکرام صاحب کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس کے دل میں ابھی بھی اس انسان کے لیے عزت موجود تھی، مگر جو کچھ اکرام صاحب نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی ناقابل معافی تھا۔ اس کا کمرہ 3 گھنٹوں کے اندر ہی سیٹ کروایا گیا تھا، وہاں پر اس کی ضرورت کی سب چیزیں موجود تھیں۔ اس کی امی نے اس وقت ہی ڈیزائنر کو کالز کر کے اس کے لیے بہت سے جوڑے بھی منگوا لیے تھے۔ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں وہاں پر پہنچ گئی تھیں۔ وہ حیرانگی سے اپنی ماما اور بابا کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بیٹی کے قدموں میں دنیا کی ہر چیز رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بار بار اسے اپنے سینے سے لگاتے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ اسے اس کے بچپن کی تصویریں بھی دکھائی گئی تھیں جب وہ صرف 1 سال کی تھی، اور ان تصویروں میں اکرام صاحب بھی موجود تھے جو اس کے بابا کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے بے ساختہ اس تصویر پر ہاتھ پھیرا اور اکرام صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے میرے حقیقی والدین سے الگ کر کے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ سے نفرت نہیں کر پا رہی ہوں۔ سلطان خان غصے سے اپنے آفس کے اندر داخل ہوا جہاں پر اس کے چند گارڈز بھی موجود تھے۔ ابھی تک اس لڑکی کا کچھ پتہ کیوں نہیں لگا؟ وہ حلق کے بل داڑا تھا۔ کیا میں تم لوگوں کو صرف آوارہ گردی کے پیسے دیتا ہوں؟ صاحب جی معاف کر دیں، ہم نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، مگر اس ہوٹل میں اس کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کا پہلا دن تھا اور ابھی تک اس نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کروائے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے، مجھے 1 ہفتے کے اندر وہ لڑکی چاہیے یہاں اپنے آفس میں۔ اگر تم لوگ ناکام رہے تو میں تم لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دوں گا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور انہیں ہاتھوں سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کو چند ہی دنوں میں مکمل طور پر بھول جائے گا، مگر وہ لڑکی تو اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ ہر وقت اس کا چہرہ سلطان خان کی نظروں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ رات بھی جب وہ سونے کے لیے لیٹتا تو اس لڑکی کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا گیا تھا اور اسے اس لڑکی کی طلب بھی ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف اس کے دل پر دستک دے چکی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے خوابوں کا بھی مرکز بن گئی تھی۔ تو مجھے جتنا تڑپا رہی ہو چھوٹی سی لڑکی، میں سب کا بدلہ لوں گا، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ شام کا وقت تھا۔ شہریار پچھلے 3 دنوں سے آفس نہیں جا رہا تھا اور ابھی بھی وہ لان میں اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری کزن اس قدر خوبصورت ہوگی۔ شہریار بیٹا، مت بھولو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ یار توبہ توبہ، کیسی باتیں یاد رکھتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ دوبارہ کروں گا، لیکن اس بار پورے حق کے ساتھ کروں گا، وہ گہرے لہجے میں بولا تو ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا اور اس کے ساتھ ہی شٹل زمین پر گر گئی تھی۔ شہریار کھل کر مسکرا دیا۔ میں اس بار بھی جیت گیا ہوں، تم ہمیشہ ہی میرے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو، تم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہو کہ جس سے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ تو میری جان، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اگر ذرا سی چیز پر گھبرا جائیں گی تو پھر آپ کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، آئندہ تمہارے ساتھ کھیلوں گی بھی نہیں۔ اپنا حکم سنا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ حویلی میں ان دونوں کی منگنی کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ بھی اس چیز سے واقف تھی۔ شہریار اس کا سب سے بڑا محسن تھا، اس کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور اس کو اس شادی میں بھی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کی ساری تلخیوں کو بھول گئی تھی، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اب وہ پیار محبت کرنے والے لوگوں میں موجود ہیں، وہ لوگ جو اس پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس کی منگنی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی، وہ کافی عرصے کے بعد آفس آیا تھا۔ شہریار افندی سلطان خان کا بزنس پارٹنر تھا، مگر جب سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اسے دشمنوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سلطان خان کے گلے ملا تو وہ حیران رہ گیا۔ خیریت تو ہے؟ تمہارا موڈ آج مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، میں بہت خوش ہوں اور اپنا موڈ تمہاری وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پلیز کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔
کیا میں تمہاری خوشی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی بالکل، میری منگنی ہونے والی ہے، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ۔ وہ سلطان خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، واو، بس مجھے لگتا نہیں تھا کہ تم منگنی وغیرہ کے چکر میں پڑو گے۔ تمہیں تو گرل فرینڈ پالنے کا شوق تھا، وہ شوق میں ختم کر چکا ہوں۔ اب میرے نصیب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پاک عورت آئی ہے، اس کے آنے کے بعد میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اور یہ سچ بھی تھا، شہریار نے ہر طرح کی غلط حرکت چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ تم نے ہوٹل میں بدتمیزی کی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ میری کزن نکلی، وہ میرے تایا کی بچھڑی ہوئی بیٹی تھی۔ خیر، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ اگر تم لوگ گھٹیا حرکت نہ کرتے تو میں کبھی بھی اپنی کزن تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے منگنی کا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہماری منگنی ضرور اٹینڈ کرو گے۔ سلطان خان زادہ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی محبت اس کے سب سے بڑے دشمن کی دسترس میں چلی جائے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ شہریار اس کے قابل نہیں ہے، اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے کہا۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، میں اس معصوم لڑکی کو اس ذلیل انسان کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا۔ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت ہی اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے وکیل کو کال ملائی اور اسے ساری بات سمجھا دی۔ ان کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سلطان خان نے بھی اس منگنی میں شرکت کی تھی، اور یہ وقت اس نے کتنی تکلیف سے گزارا تھا یہ بات صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، اب وہ کسی اور کے پہلو میں بیٹھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس رات کیا ہونے والا ہے۔ سلطان خان کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اور نہ ہی وہ باقی لوگوں کی طرح جذباتی تھا۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتا تھا اور پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا تھا۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ شہریار آفندی کے گھر میں باربیکیو پارٹی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اپنے ہونے والے شوہر کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی، ایک اس کی عمر کی لڑکی تھی جو کہ گارڈ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اور اس کو زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تیزی سے اترتی ہوئی نیچے گئی اور مین گیٹ کے سامنے ہی جا کر دم لیا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور تم کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے گارڈ کو سائڈ پر کیا اور اس لڑکی سے مخاطب ہوگی۔ مجھے جنید صاحب سے بات کرنی ہے، کیا تم مجھے ان سے ملوا سکتی ہو؟ لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے ہاتھوں میں کچھ کاغذات بھی اٹھائے رکھے تھے۔ تم اس وقت ان سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ابھی تو گھر میں بہت سے مہمان موجود ہیں، پلیز انکار مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھی ہو، ایک بار ان سے میری ملاقات کروا دو، بہت ضروری ہے۔ اگر میں ان سے نہ ملی تو پھر کبھی بھی اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش نہیں کر پاؤں گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائڈ پر ہو گئے۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی اندرونی تھک گئی تھی۔ جنید صاحب کے سامنے جا کر وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ شہریار آفندی اس کو پہچان چکا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر سلطان خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ سلطان خان کی کومل کے بابا کے ساتھ بہت اچھی بنتی تھی، کیونکہ شہریار آفندی سے پہلے وہ ان کا پارٹنر تھا اور اس نے کومل کے بابا سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ کومل کے بابا بھی اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کی تو یہ خواہش تھی کہ وہ کومل کی شادی سلطان آفندی سے ہی کروائیں، مگر پھر اپنے بھتیجے کی خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جنید صاحب نے جب وہ کاغذات کھولے تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہریار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی شہریار کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی شہریار نے جذبات میں آ کر اس لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شہریار کا اس پر دل آ گیا تھا۔ اس نے نوشین نامی اس لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا نام دوں گا اور اپنے گھر بھی لے کر جاؤں گا، سب سے تمہارا تعارف کرواؤں گا۔ تم اس گھر میں بہو کی حیثیت سے زندگی گزارو گی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جب وہ کومل سے ملا تو وہ اپنے سارے وعدے بھول گیا تھا۔ اس لڑکی سے بھی جان چھڑوانے کی کوششیں کرنے لگا تھا۔ وہ اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، مگر پھر وہ لڑکی امید سے ہو گئی تھی۔ شہریار نے اسے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ تم ہر حال میں ابارشن کرواؤ گی۔
اگر تم نے ابارشن نہ کروایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ ساری ریکارڈنگز اس چھوٹی سی لڑکی کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس میں کبھی بھی اتنی ہمت نہ آتی اگر سلطان خان اس کا ساتھ نہ دیتا۔ جنید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ کومل بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ کومل کے بابا بھی شہریار افندی سے ناراض ہو گئے تھے اور پھر اپنی بیٹی کا سکون دیکھتے ہوئے انہوں نے الگ گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہریار اب اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے اس لڑکی کو مزید تکلیف نہیں پہنچائی تھی بلکہ اس لڑکی کو اپنا لیا تھا۔ اس نے کومل سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ سلطان خان کے تعلقات اس کے بابا کے ساتھ ایک بار پھر سے اچھے ہو گئے تھے۔ وہ اکثر سلطان کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی، مگر ایک دن سلطان نے اس سے تفصیلی بات کی اور اپنے کیے کی معافی بھی مانگی۔ وہ اس کے بابا کے سامنے بھی بہت شرمندہ تھا۔ کومل نے اس کو معاف کر دیا تھا مگر ابھی بھی وہ اسے کھنچی رہتی تھی۔ وہ اگر گھر پر آتا بھی تھا تو وہ اسے کترا جاتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی اور اس کا دل دوبارہ سے ایک عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس بار اس کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے بابا نے جب اس کے پاس آ کر سلطان خان کے بارے میں بات کی تو وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ اس کے بابا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پہلے جو رشتہ ہوا تھا اس نے میری رضا شامل نہیں تھی۔ اس میں نے شہریار افندی کی خوشی دیکھی تھی، مگر اس رشتے میں میری رضا شامل ہے۔ سلطان خان ایک بہت ہی اچھا اور دیکھا بالا بچہ ہے۔ وہ تمہاری بہت عزت بھی کرتا ہے اور تم سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر وہ تمہیں کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ اگر تم اپنے بابا پر یقین رکھتی ہو تو پلیز بیٹا اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ اس نے کچھ دن سوچنے سمجھنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے لیٹ ہو گئی تو سلطان اسے پک کرنے کے لیے گیا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر ساری لڑکیاں اس کی طرف کھینچے جا رہی تھیں، مگر وہ ناک کے سیدھ میں چلتا ہوا کومل کے پاس رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، میڈم صاحبہ اگر آپ فری ہو گئی ہیں تو کائنڈلی اس غلام کو بتا دیں تاکہ آپ کو آپ کے گھر پہنچایا جا سکے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کر مسکراتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایسا ہی انسان چاہتی تھی جس کو اس کی ذات کے علاوہ کسی اور عورت سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، اور سلطان ویسا ہی تو تھا جو اپنی ساری محبت اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، جو اپنی نظروں کا حقدار بھی صرف اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھتا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ چلتا تھا تو اپنی ساری توجہ اس لڑکی پر ہی مرکوز رکھتا تھا۔ وہ اس کی ساری محبت کی اکلوتی حقدار تھی۔ شام کے وقت ہی اس نے اپنے بابا کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ تقریباً ایک ہی ہفتے میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ سلطان خان اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس دوران شہریار افندی کی چالاکی اور اس کی بے وفائی بھی بھول گئی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اسے محبت کرنے والا انسان مل گیا ہے۔ جب تک اس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تب تک سلطان نے اس کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ اس پر ذمہ داریاں یا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہ اپنی پڑھائی مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔ وہ ہر طرح سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔